اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ آل عمران کی آیت 1 سے 99 تک جو ان کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کا پس منظر کیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر جو خطابات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، پہلے جنگ بدر کے بعد کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، پھر 9 ہجری جب نجران کے وفد مدینہ میں آیا تھا تو اس کے حالات بیان کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ جنگ بدر کے بعد کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آخر میں جنگ احد کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس سورہ جو بقرہ ہے اس کی ٹوٹل 286 آیات تھیں، اور جو اس کا نصف بنتا ہے 143 آیت بنتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی آیت سے اہل ایمان سے خطاب شروع ہوتا ہے۔ یہی معاملہ سورۃ آل عمران کا ہے کہ اس کی کل 200 آیات ہیں، اور اس کا جو نصف 100 بنتا ہے، اور 100 سے ہی اہل ایمان سے خطاب شروع ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو جو آیات ہیں آدھی، وہ اس میں اہل کتاب سے خطاب ہے، اور جو بقیہ آدھی آیات ہیں ان میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ اب اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ بدر کے بعد جو حالات کافی خطرناک رخ اختیار کر چکے تھے۔ قریش کے خلاف جنگ کرنا دراصل اس وقت کے جو پورا عرب تھا اس کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف تھا، اور مہاجرین کیونکہ تمام علاقوں سے جہاں سے اسلام قبول کر رہے تھے وہ مدینے کا رخ کر رہے تھے، تو یہ بھی مہاجرین کی آباد کاری کا بھی مسئلہ تھا، اور پھر جنگ کا خوف وہ الگ سے تھا۔ اب بدر میں یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا، اور بعد میں مسلمانوں کے خلاف ان کو بدلے پر ابھارتے رہے، خصوصاً جو بنی نذیر تھا ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، وہ اس میں پیش تھا۔ اب بدر کے چند مہینوں کے بعد جو بنو قینقاع قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس نے مسلمان عورتوں سے بدتمیزی کی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس وجہ سے ان کے اندر مزید عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف بھرپور سازشیں کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے حالات بہت مشکل تھے۔ اس وقت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ مسلمان جب بھی نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو اسلحہ ساتھ رکھتے تھے، اور جب سوتے تھے تو تب بھی اسلحہ ساتھ رکھتے تھے۔ اور مشرکین کی جو دشمنی اور یہود کی سازشوں کی وجہ سے بدر کے 1 سال بعد ہی 3000 کا ایک لشکر مدینے پر حملہ آور ہوا۔ اب مسلمان ان کے مقابلے کے لیے نکلے تو 1000 تھے، لیکن راستے سے 300 منافقین واپس آ گئے، اور کچھ جو ہے لشکر میں رہ کر فتنہ کھڑا کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور پہلی دفعہ منافقین کی نشاندہی ہوئی۔ اور احد میں شکست کے بعد اللہ کا ایک مفصل خطاب بھی اس میں ہے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت 132 جو ہے وہ تمہیدی مضامین پہ ہے کہ معبود برحق کی صفات، فتنہ پیدا کرنے والوں کا طرز عمل، کافروں کے لیے برے انجام کی دھمکی، اور غزوہ بدر کا حوالہ، اعمال صالحہ بالخصوص جہاد سے روکنے والی چیزوں، اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، جو اسے قبول نہیں کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور اہل کتاب سے تمہیدی خطاب اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ جو پہلی آیت ہے اس میں سورہ آل عمران کی، وہ بھی سورہ بقرہ کی طرف الف لام میم جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، اور اس کا صحیح مفہوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہے، زندہ ہے، جس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہو سکتی۔ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور سامان بقا پیدا کر کے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے تھام رکھا ہے۔ قرآن پاک جو عین حکمت کے موافق نہایت بروقت سچائی اور انصاف کے ساتھ اترا، اور قرآن اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں یعنی تورات، انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کرتا ہے۔ اور آیات کی 2 طرح کی قسمیں ہیں، ایک محکم آیات ہیں جن کے معنی واضح ہیں، دوسری جو ہے متشابہ آیات جن کے معنی اور مفہوم صحیح طور پر معلوم نہیں ہیں اور نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب اسلام میں ایک باطنی فرقہ تھا، اس نے عالم اسلام میں بہت تباہی مچائی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کا ایک ظاہری مفہوم ہے اور ایک باطنی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم ان سے مناظرے کرتے رہے۔
اور علم لدنی یعنی باطنی علم اور ایک ظاہری علم ہوتا ہے، صوفیہ کا بھی تقریباً یہی عقیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اور جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو اکٹھا کرے گا، اور کافروں کے لیے اس دن دردناک انجام ہوگا۔ پھر بیان فرمایا کہ آل فرعون نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور پھر کافروں کو دوبارہ بتایا گیا کہ وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب غزوہ بدر میں کفار تقریباً 1000 تھے جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ دوسری طرف مسلمان مجاہدین 300 سے کچھ اوپر تھے جن کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ ہر فریق کو اپنا جو حریف اپنے سے دگنا نظر آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہوتے تھے، اور مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دیکھ کر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور کامل توکل اور استقلال سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے۔ اگر مسلمانوں کو کفار کی پوری تعداد جو ان سے دگنی تھی ظاہر ہوتی تو ممکن تھا خوف طاری ہو جاتا۔ اب فریقین کا دگنی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا، ورنہ بعض احوال وہ تھے جب ہر ایک کو دوسرے فریق کی جو تعداد ہے وہ کم محسوس ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ یہ جنگ ہو کر رہے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کی ادائیگی میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کا بیان ہے، یعنی عورتیں، بیٹے اور جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے خزانے، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی وغیرہ۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ ایمان والے اللہ سے دوزخ کی حفاظت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم بجا لانے والے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے اور گناہ کی بخشش طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور اہل ایمان نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور قیامت والے دن اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب کفر کرنے والے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، اور ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہیں۔ اب ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار، اب یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر چند دن، الا ایام معدودات۔ اب یہ غلط نظریہ ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جب عقیدہ ہی یہ ہو کہ جہنم کی آگ میں صرف کچھ دن رہنا ہے یا ڈائریکٹ جنت میں چلے جانا ہے، تو پھر اچھے اعمال کون کرے گا؟ قیامت والے دن سب کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اب آیت نمبر 26 ہے، قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ عزت و ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب جب انسان مشکلات اور آزمائش میں ہو، جابر و ظالم اس پر مسلط ہو، تو اس وقت یہ آیت اسے تسلی دیتی ہے۔ اب زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب نجران سے جو مناظرے کے لیے وفد آئے تھے، اس کے سردار نے کہا کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو شاہ روم کی طرف سے ملنے والی عزت اور مالی انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کی بات کا جواب دیا کہ عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تم حق کو پہچان کر صرف اس لیے انکار کر رہے ہو کہ تمہیں جو مراد مل رہی ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ اور پھر مسلمانوں کو فرمایا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی ان سے ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق نہ رکھو جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع و نقصان ایک ہو جاتا ہے۔ اللہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اور قیامت والے دن ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے پائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے اللہ کی محبت کی دلیل بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کی نعمت جہاں بھی بیان ہوئی ہے وہ کنڈیشنل ہے، اس کے ساتھ کچھ کنڈیشن بیان کی گئی ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔
پھر سورہ آل عمران 33 سے 63 میں اہل کتاب کی جو دوسری بڑی شاخ ہے نصارہ، اس سے خطاب کا آغاز ہے۔ یا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں اور نجران کی طرف سے آنے والے عیسائیوں کو دعوت مبالہ ہے۔ 9 ہجری میں نجران کے وفد کی مدینہ آمد پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان تھا، جس میں عیسائیوں کی کافی بستیاں تھیں، 73 کے قریب بستیاں تھیں، اور ان میں تقریباً 1,20,000 ایسے افراد تھے جو جنگ کر سکتے تھے، اور ان پر 3 سردار تعینات تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے تو اس دوران نجران کے 3 سردار بھی 7 بندوں کا وفد لے کر مدینہ آئے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تاکہ ان کو دین اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ اور یا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو مائیں ہیں رشتے میں بہنیں تھیں۔ حضرت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی ہے، یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ آل عمران کی عورت یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کا نے نظر مانی کہ جو ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ اسے اللہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ اب جب ان کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، تو اس پر اللہ نے انہیں تسلی دی کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اور ان کی ماں والدہ نے ان کا نام مریم رکھا، اور ان کی اولاد کے لیے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اور پھر زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے ہیکل میں، ان کی کفالت کے لیے ان کی نگرانی میں ان کو دے دیا گیا، اور جب وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں آتے تو بے موسمی پھل پاتے۔ جب پوچھتے کہ کہاں سے آئے تو وہ فرماتی کہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اسی طرح ایک دن جب انہوں نے یہ پھل دیکھے تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد عطا کرنے کی دعا کی، حالانکہ وہ بوڑھے تھے اور بیوی ان کی بانجھ تھی۔ اب حجرے میں نماز پڑھتے ہوئے انہیں بیٹے کی بشارت اور نام بھی بتا دیا گیا کہ انہیں اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور ان کا نام یا ہوگا، اور ان کی خصوصیات بھی بیان کر دی کہ وہ کلیمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے سردار، ضابط نفس اور نبی ہوں گے۔ اب زکریا علیہ السلام کو تعجب کہ میں بوڑھا ہوں اور بیوی میری بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی بے یقینی اور اس پر ان کی درخواست پر نشانی کے طور پر 3 دن کے لیے آواز ان کی بندش کا ایک ان کو نشانی عطا کی گئی۔ پھر مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے اور پوری دنیا کی عورتوں پر انہیں فوقیت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ وہاں نہیں تھے جب مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے ان کے درمیان قرعہ اندازی ہو رہی تھی۔ پھر انہیں بیٹے کی حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، جن کا نام بھی بتا دیا کہ عیسیٰ، جو اللہ کے کلمہ ہوں گے، نیک ہوں گے اور بچپن اور جوانی دونوں عمروں میں لوگوں سے باتیں کیا کریں گے۔ انہیں تعجب ہوا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا؟ جواب کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ کا حکم یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، عالمی رسول نہیں تھے، جیسے نبی پاک علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ جب سب نے ان کا انکار کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے اللہ کا مددگار؟ تو اس پر ان کے جو 12 حواری تھے وہ ان پر ایمان لائے اور انہوں نے ان کی نصرت کا وعدہ کیا۔ آیت نمبر 55، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اب اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ان کے دشمنوں پر غالب رہیں گے، اس طرح کیونکہ اور اس کے بعد سے دیکھ لیں تاریخ میں عیسائی یہودیوں پر غالب رہے اور مسلمان بھی دنیا پر غالب رہے، صرف یہ پچھلے 200 برس کی کہانی تھوڑی مختلف ہے، اور وہ بھی ہمارے کرتوت ہی ایسے تھے۔ اب کفار کو سخت عذاب ہوگا اور ایمان والوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا۔ پھر فرمایا بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے خدا کا بیٹا مان رہے ہو کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو پھر سب سے بڑا خدا حضرت آدم علیہ السلام کو مانو، کیونکہ ان کی ماں بھی نہیں تھی۔ جب ان تمام دلائل کے باوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا تو نجران کے عیسائیوں کو مبالغے کا چیلنج دیا گیا۔
جو انہوں نے قبول نہیں کیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا انہوں نے۔ پھر سورۃ آل عمران 64 سے 99، اہل کتاب یہود و نصارہ کو دعوت اسلام۔ اب نصارہ کو دعوت توحید دی گئی سب سے پہلے کہ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ پھر فرمایا اے اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ان کے مذہب پر تھے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی، تو وہ یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اس آیت کو ہمیں حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ ہی مشرک، بلکہ وہ ایک سیدھے سادے مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے یعنی مسلمان۔ مسلمانوں اہل کتاب کا ایک گروہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب اللہ سے کفر کیوں کرتے ہو جبکہ تم گواہ ہو؟ کیوں حق اور باطل میں گڑمٹ کرتے ہو اور حق کو جانتے ہوئے کیوں چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ صبح اسلام لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ۔ منافق اہل کتاب میں سے یہود کا یہ کام تھا، عیسائی ایسے نہیں تھے۔ اہل کتاب خصوصاً یہود جو ہیں نسل پرستی اور تعصب کی بنا پر حق کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ نبوت و رسالت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ انہیں خزانے بھی دے دیں تو انہیں واپس کر دیں، اور ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی دے دو تو واپس نہ کریں، یعنی کہ ہر قسم کے لوگ ان میں موجود ہیں۔ اور عقیدے کی تطہیر بہت ضروری ہے۔ اب یہود کا عقیدہ تھا کہ غیر یہود پر ہمیں کھلی چھوٹ ہے کہ ان کا مال جیسے چاہیں کھائیں، وہ جانور جینٹائز ہیں۔ اب جن کا یہ عقیدہ ہو تو ان کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ تم غلط کام نہ کرو؟ اور اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی انہیں دیکھے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو زبانوں کو موڑ کر اللہ کے کلام میں تعریف کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جسے اللہ کتاب، حکمت و نبوت عطا کرے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو اپنا بندہ بنائے، وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تمہارے پاس جب کوئی دوسرا نبی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اس کی دو تشریح کی گئی ہیں، یعنی کہ پہلی یہ کہ کسی بھی نبی کی زندگی میں کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس پر اس کی اطاعت لازم ہے، یہ جنرل تشریح ہے اس کی۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ عہد خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے انبیاء سے لیا گیا تھا۔ کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں جبکہ ساری کائنات اسی کے دین پر چل رہی ہے؟ اب پھر سابقہ انبیاء پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انبیاء میں تفریق کی ممانعت کی گئی ہے۔ پھر فرمایا اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس میں جو تکثیریت والے علماء ہیں ان کا رد بھی شامل ہے۔ اس میں یہود جانتے ہوئے بھی کفر کرتے ہیں، اس لیے انہیں اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے سوائے ان کے جو توبہ اور اصلاح کر لیں۔ اب جاننے کے باوجود جنہوں نے کفر کیا اور جو کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کرے گا۔ اب پھر فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ اب یہود کو نسل سے بڑی محبت تھی، اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس محبت کو قربان کیے بغیر دین حق کو ماننا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کچھ کھانا جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، مگر وہ اللہ کے حرام نہیں تھا۔ یہودی پراپیگنڈے کا پر جواب ہے ان کو کہ اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام نے شاید نظر مانی تھی یا انہیں پسند نہیں تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، ان کو دے کر یہود نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ کی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب پھر ان کا ایک پراپیگنڈا تھا کہ قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ
دنیا میں جو اللہ کا پہلا گھر ہے وہ قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور اب عبرانی زبان میں میم نہیں ہوتا، اس کی جگہ بے استعمال ہوتا ہے، یعنی مکے کی جگہ بکا استعمال ہوتا ہے۔ تو زبور جو ہے سامس زبور، اس میں اس کا بکا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر فرمایا اے اہل کتاب، بہت سی باتوں پر گواہ ہوتے ہوئے کیوں گمراہ کرتے ہو اور کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو؟ وما علینا الا البلاغ۔